ان سے ملیے، یہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ انجینئر صاحب دور حاضر کے اسلامک اسکالر ہیں، ایک یوٹیوب انفلوئنسر ہیں، ان کے 3 ملین کے قریب سبسکرائبرز ہیں ان کے آفیشیل یوٹیوب اکاؤنٹ پر، اور ان کی بات کافی حد تک سنی جاتی ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال پر انہوں نے بیجا تنقید شروع کی ہوئی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کچھ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اقبال پر غلط تنقید کی، اور ابھی بالکل حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں انہوں نے دوبارہ اقبال کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کوئی بھی تنقید اگر علمی طور پر درست ہو تو ایسی تنقید سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن انجینئر صاحب کی علامہ اقبال پر حالیہ تنقید علمی طور پر فلاڈ ہے، ایبسولوٹلی رانگ ہے۔ اسی وجہ سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اقبال یہ ہم پر لازم ہے کہ انجینئر صاحب کا ریبٹل کیا جائے، ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جو تنقید انجینئر صاحب اپنے چینل سے کر رہے ہیں دی گریٹ علامہ اقبال پر، وہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ ایبسولوٹلی رانگ ہے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ اقبال پر انجینئر صاحب نے تنقید کیا کی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور پھر یہ ڈاکٹر اقبال کے جو اشعار ہیں نا، انہوں نے بھی کافی حد تک مسلمانوں کو نا یعنی ایک خوابوں کی دنیا میں ڈال کے رکھ دیا۔ سیدھی سی بات ہے، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یار یہ قادسیہ اور یرموک میں تو نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوگی ہو، وہ تو روسٹ ہوئے ہیں۔ اگر ان کے لیے نہیں نہ ہوئی تو آج تو ابراہیم سا ایمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈاکٹر اقبال ہوتے تو ہم انہیں ریکویسٹ کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایمان پیدا، لہٰذا آگ نہیں کر سکتی انداز گلستاں پیدا۔ یہ ہے اصل شعر۔ بھائی اگر یہ ہونا تو اس وقت ہوتا۔ اسی ویڈیو میں آگے جا کے وہ اور بھی اعتراض کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے اشعار کو پھر اس طرح کوٹ کیا جاتا ہے جس طرح قرآن و سنت۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا وہ کہتا ہے ڈاکٹر اقبال دی بھی داڑھی کوئی نہیں سی۔ بات جو شروع ہوتی ہے اقبال کے ایک شعر سے جس کو انجینئر صاحب نے ایبسولوٹلی غلط انٹرپریٹ کیا، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا، اس کی غلط تشریح کی، اور ہسٹوریکلی بھی اس کو غلط ریلیونس دی، اور اپنی بات علمی طور پر ختم کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی بات ختم کی اقبال کے داڑھی منڈا ہونے پر، یعنی اقبال کی داڑھی نہ ہونے پر۔ تو ہم اس بات کا تو جواب نہیں دیں گے، یہ انسان کا اپنا پرسنل فیل ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہم علمی طور پر انجینئر صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے جس کے بارے میں وہ تنقید کرتے ہیں اپنے ناقدین پہ، کہ ان کے کلپس کاٹ کے اور ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے لوگ بددیانتی کرتے ہیں، علمی بددیانتی کرتے ہیں۔ اسی بارے میں جو انجینئر صاحب کی اپنی ڈاکٹرائن ہے، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کسی کے بارے میں پوری تحقیق نہ کرنے پر کیا کہتے ہیں۔ مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتہ چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منوان اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو۔ تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے۔ اب ہماری آج کی بات کا مقدمہ بھی یہی ہے کہ انجینئر صاحب نے بھی اقبال کو پورا نہیں سنا، اور یہ کوشش بھی نہیں کی کہ یہ دیکھ لیں کہ جو اقبال انداز گلستان کی بات کر رہا ہے اور ایمان ابراہیم کی بات کر رہا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے۔ اقبال کا یہ شعر کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا،
آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ اقبال کی مشہور نظم جواب شکوہ سے لیا گیا ہے. اقبال نے اس نظم میں اپنے ہی پیش کردہ شکوہ جو اللہ کے حضور اس نے پیش کیا اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا. اور اس کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو اقبال بات کر رہا ہے کس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہے اور کس کی طرف سے کر رہا ہے. اور جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ کس آگ کی بات ہو رہی ہے, کس آتش کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ادھر ابراہیم سے کیا مراد ہے اور اس آگ سے کیا مراد ہے جس کو گلستان بنانے کی اقبال بات کر رہا ہے. تو ہم آپ سے کم از کم یہ تو امید نہیں کر سکتے تھے کہ آپ اقبال کا پورا کلام پڑھیں اور پھر جواب دیں, لیکن کم از کم اتنی تو ہمیں امید تھی کہ آپ ایک بند ہی پڑھ لیتے جس کا یہ کنکلوڈنگ شعر ہے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ اقبال یہاں پہ ابراہیم کے ایمان سے کیا مراد لے رہا ہے اور انداز گلستان سے کیا مراد لے رہا ہے. تو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ عہد نو برق ہے, آتش زن ہر خرمن ہے. یعنی جو دور حاضر ہے وہ ایک برق کی طرح ہے, بجلی کی طرح ہے جو گری ہے مسلمانوں پر اور اس دنیا کے اوپر. اور آتش زن ہر خرمن ہے, ہر ڈھیر کو آگ لگی ہوئی, ہر جگہ جو ہے آگ پہنچی ہوئی. یہ جس آگ کی اقبال بات کر رہا ہے یہ پریزنٹ ڈے ہیومن تھاٹ کی آگ ہے, اس ویسٹرن سویلائزیشن کی آگ ہے جس نے اس وقت انسانوں کو انگلف کیا ہے بری طرح. وہ چاہے LGBTQ جیسے کانسیپٹ ہوں, چاہے سروگیٹ بیبیز جیسے کانسیپٹ ہوں, چاہے ایک رتھلیس قسم کی ڈیموکریسی جیسے کانسیپٹس ہوں کہ 51% لوگ کچھ بھی کہہ دیں تو وہ بات مان لی جائے گی, چاہے دو مردوں کی شادی آپس میں کرا دی جائے تو اس کو لیگل کر دیا جائے گا اور اس کو ایکسیپٹیبل کر دیا جائے گا. تو وہ اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ عہد نو برق ہے, آتش زن ہر خرمن ہے, ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. اور اس آگ سے نہ کسی صحرا نہ کسی گلشن کا بچاؤ ممکن ہے. یعنی یہ ہر ملک میں پھیل چکی ہے, 4 سو یہ آگ جو ہے وہ لگ چکی ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے, جو پرانی قومیں ہیں وہ اس نئی آگ میں جل رہی ہیں اور اس کا ایندھن بنی ہوئی ہیں. اور ملت ختم رسل شعلہ با پہرن ہے, اور جو ختم رسل یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اس کے کپڑوں کو بھی آگ لگی ہوئی ہے ان تھاٹ سے, اس جدید دور حاضر کی سوچ سے. اس کا اختتام اقبال کرتا ہے, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یعنی اگر آج بھی مسلمان کانسیپٹ آف توحید پہ چلے جائیں اور صرف اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اپنا ون اینڈ دا اونلی گاڈ بنا لیں, صرف تھیوریٹیکلی نہیں پریکٹیکلی بھی, تو یہ آگ ان کے لیے بجھ سکتی ہے. اور یہ جو ہر طرح ان کے بچوں کو یہ آگ ہر طرف سے انگلف کر رہی ہے اس سے یہ انداز گلستان پیدا کر سکتے ہیں. یہ اقبال کا مقصد ہے. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اقبال یہ کہہ رہا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان کسی انسان کا پیدا ہو سکتا ہے. وہ تو آپ کسی عام آدمی سے بھی پوچھ لیں تو اس کو پتہ ہے, عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی. وہ جو ٹاپ کے رسول ہیں ان میں سے ان کا شمار ہے. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلیل اللہ کہتا ہے, اللہ اپنا دوست ان کو کہتا ہے. وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. تو یہ کون ایسا انسان ہوگا جو ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. تو یہ اقبال کا میٹافور تھا جو اقبال استعمال کر رہا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو وہی کام کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا, یا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتح مکہ کے بعد کہ کعبے کو بتوں سے پاک کیا. تو یہ وہ کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں انداز گلستان کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اس آگ میں. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب اگلی دفعہ اقبال پر کوئی علمی تنقید کریں گے تو وہ
پیراڈائم اور پیرامیٹرز وہی رکھیں گے جس کا وہ خود اظہار کرتے ہیں، اور کسی کی آدھی بات کو کاٹ کر تنقید نہیں کریں گے، اور کم از کم وہ پورا میسج پڑھنے کی کوشش کریں گے جو دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بات ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ انجینئر صاحب اکثر علامہ اقبال کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، وہ علامہ کہتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ علامہ صرف عربی میں ورب علمہ یعلم سے جو اسم الفاعل ڈرائیو ہوتا ہے، عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، علم جو ہے وربل ناؤن ہے اسی ثلاثی مجرد فعل سے جس کا مطلب ہے نالج، اہل علم والے لوگ، تو اس سے جو ایکٹیو پارٹیسپل نکلتا ہے عالم نکلتا ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے اسکالر، اور صیغۃ المبالغہ جو عربی میں بنتا ہے اس سے، جس کو ہائپربولک ناؤن کہتے ہیں عربی کا، وہ علامہ بنتا ہے۔ تو علامہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، علامہ کا مطلب بہت بڑا اسکالر، جس طرح نیوٹن علامہ ہے اپنی فیلڈ کا، آئنسٹائن علامہ ہے اپنی فیلڈ کا، تو اقبال علامہ اقبال ہیں، اور یہ لقب اقبال کو دیا گیا ہے مسلمانان ہند کی طرف سے، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی طرف سے، تو اس سے چڑ نہیں کھانی چاہیے۔ تو آپ اقبال کو علامہ اقبال کہیں یا ڈاکٹر اقبال کہیں، ہم صرف ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ تنقید کریں تو علمی طور پر کریں اور اس کا کانٹیکسٹ اس کی بات تک رکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔